بھائیوں، ایک صدقات واجبہ ہوتے ہیں، ایک ہوتے صدقات نافلہ۔ صدقات واجبہ یعنی جس طرح صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح صاحب نصاب پر صدقہ فطر واجب ہے۔ یہ جو صاحب نصاب ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ بھی لازم ہوتی ہے، اسی طرح اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے، اور اسی طرح اس پر صاحب نصاب پر قربانی بھی لازم ہوتی ہے۔ جو نفلی صدقہ ہوتا ہے وہ انسان اپنی مرضی سے جب چاہے، جس وقت چاہے اور جتنا چاہے، اس میں شریعت نے کوئی قید نہیں لگائی کہ نفلی صدقے میں تم نے اتنا دینا ہے یا اتنا نہیں دینا۔ اور صدقہ دینا یہ بہت فضیلت والا عمل ہے۔ اللہ کے راستے میں جو دیا جاتا ہے، مال دیا جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مال سے صدقہ لیں اور ان کے مال کو پاک کر دیں۔ یعنی صدقہ دینے سے مال پاک ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو، اس سے مال کو بڑھاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے، یعنی دیکھو نا کہ جو آدمی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، اور جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اللہ اس کے مال کو بڑھاتا ہے۔ اس کا مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا، اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال بھی بڑھتا ہے، اس کے نیک اعمال میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور جو لوگ صدقہ دے کر اس کو جتلاتے ہیں تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے صدقے کو ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قول معروف و خیر من صدقۃ یتبعها اذی، فرمایا کہ جو لوگ اپنے یعنی صدقہ دے کر جتلاتے ہیں وہ اپنے مال کو ضائع کر رہے ہیں، اس سے تو وہ لوگ اچھے ہیں جو صدقہ تو اگرچہ نہیں کر سکتے لیکن کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچاتے۔ تو اس لیے اگر صدقہ کیا جائے تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، کسی پہ احسان نہیں۔ احسان جتلانے والے کے مال کو اللہ اس عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ لہذا اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہے صدقے کی صورت میں تو وہ صرف اور صرف اس کے پیش نظر اللہ کی رضا ہونی چاہیے، کسی پہ احسان نہیں ہے۔ احسان تو اس کا ہے جس نے اس کا صدقہ لیا ہے، اس کے صدقہ لینے سے اللہ نے اس کو عذابوں سے بچایا ہوا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو زمین کانپ رہی تھی، ٹھہر نہیں رہی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑوں کو پیدا کیا تو پہاڑوں کی سختی کو فرشتوں نے دیکھ کر کہا اے اللہ، کیا ایسی بھی کوئی چیز ہے جو ان پہاڑوں سے بھی سخت ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوہا پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا تیری مخلوق میں سے ایسی بھی کوئی چیز ہے جو لوہے سے بھی زیادہ سخت ہو؟ تو اللہ نے فرمایا کہ آگ۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ، کیا ایسی بھی کوئی چیز تیری مخلوق میں ہے کہ جو آگ سے بھی زیادہ سخت ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پانی، جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا یا اللہ، کیا پانی سے بھی کوئی زیادہ سخت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا، جو پانی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ،
کیا ایسی بھی تیری مخلوق میں جو چیز ہو کہ جو پانی سے بھی، ہوا سے بھی زیادہ سخت ہو؟ تو اللہ نے فرمایا جو وہ ہے وہ صدقہ، فرمایا جو آدمی خفیہ طور پہ دیتا ہے، دائیں سے دیتا ہے، بائیں کو خبر بھی نہیں ہوتی، تو فرمایا اس سے، یعنی کہ وہ ایسی صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر مصیبت کو، ہر پریشانی کو ٹال دیتا ہے۔ یعنی صدقہ ہوا سے، لوہے سے، یعنی آگ سے، ان سے سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ کس اعتبار سے؟ فرمایا کہ جب جو آدمی صدقہ دیتا ہے وہ ہر مصیبت اور ہر بلا سے بچ جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صدقہ کرتا ہے، فرمایا صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور جو فوت شدہ کی طرف سے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے عذابوں کو دور کر دیتا ہے۔ یعنی ایک آدمی اپنے فوت شدگان کی جانب سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے عذابوں کو دور کر دیتا ہے، ان کی سختیوں کو دور کر دیتا ہے۔ بات یہ کروں کہ انسان اللہ کے راستے میں دے تو اس کے پیش نظر صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو، کسی پر احسان نہ ہو۔ احسان سے انسان احسان یعنی دے کر وہ اس کو جتلانا شروع کر دیتے لوگ، اور جی ہم نے فلاں کی مدد کی، تو جب یہ جتلا دیا تو تم نے اپنے صدقے کو ضائع کر دیا، تم نے اب اللہ کے لیے کیا۔ اب اس احسان کا بدلہ بندے نے نہیں دینا، اس نیکی کا اجر میرے رب نے دینا۔ تو پھر احسان کیا ہے؟ جس رب نے دیا ہے اس کے راستے میں دینے سے کوئی احسان کم ہی ہوتا ہے۔ مال بھی اسی کا تھا تو دیا بھی اسی کی، مخلوق کو اللہ دیتا ہی نہ تو آپ کی کیا حیثیت تھی کہ آپ دیتے؟ رب نے دیا ہے تو رب کے دیے میں سے غرباء کو دینے سے ان پر احسان نہیں جتلانا چاہیے، ان کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں ہم غریبوں کو دے کر ان کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں۔ آج کل تو لوگوں نے اور جی تصویریں بنا کے جی کبھی کیا راشن کا ایک پیکٹ دے کے لوگ اس کی بھی تصویریں سینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ احسان کو جتلانا ہے، اور اس سے اس نیکی کو، صدقے والی نیکی کو کر کو جتلانے سے اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ تو ضائع ہو جاتی ہے، وہ تو ضائع کر رہے ہو۔ تو اس لیے نیکی کی جائے تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو جو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے۔ اور صدقہ یعنی ایک اللہ کے راستے میں مال پر سانپ بن کے بیٹھا نہ جائے، بلکہ اگر اللہ نے دیا تو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ ایک مرتبہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک خاتون میرے پاس آئی تو اس نے اپنا جو ہاتھ تھا وہ اپنی آستین میں چھپایا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ اپنا ہاتھ تو دکھاؤ، چھپایا کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ آپ اس میرے ہاتھ کو نہیں دے سکتی، میرے ہاتھ کی کیفیت ہی بدلی ہوئی ہے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا نہیں میں نے دیکھنا ہے۔ تو جب میں نے ہاتھ دیکھا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا، شل ہوا تھا، کچھ اور ہی صورت تھی اس کی۔ تو میں نے کہا یہ تمہارے ہاتھ کو کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا آپ نہ ہی پوچھو۔ تو آپ نے فرمایا نہیں میں پوچھوں گی اور مجھے بتاؤ یہ معاملہ کیا ہے۔ تو اس نے کہا میری والد اور والدہ، میری جو والدہ تھی وہ کبھی بھی صدقہ نہیں کرتی تھی، اور اگر صدقہ کر بھی دیتی تھی نا تو گھر میں جو سب سے پرانے کپڑے جو پہننے کے بھی جو کسی لائق نہیں ہوتے تھے وہ دے دیتی تھی۔ اور کوئی غریب آتا تھا تو اگر پہلی بات تو کہ کسی غریب کو کچھ دیتی ہی نہیں تھی، اگر دینا بھی تو گھر میں خراب روٹیاں پڑی ہوتی تھی تو وہ بھی روٹی کا ٹکڑا دے کر اور اس پر بھی احسان جتلاتی تھی۔ تو آپ فرماتی وہ اس عورت نے بتایا کہ جو میرے والد صاحب تھے تو وہ بڑے عظیم انسان تھے، وہ غریب آتا تھا تو وہ سب کچھ اس کو دے دیتے تھے، بڑھ چڑھ کر اس کی مدد کرتے تھے۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ میری والدہ جو ہے وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے، اسے عذاب ہو رہا ہے اور وہ جہنم میں وہ پانی مانگ رہی ہے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ وہ عورت کہنے لگی کہ میں نے نا اس کے لیے ایک پانی کا ایک برتن بھرا اور اس کی طرف ایسے ہاتھ کیا نا تو اس آگ سے جس میں وہ جل رہی تھی اس نے میرے ہاتھ کو جلا کے رکھ دیا۔ یہ جو میرا ہاتھ بگڑا ہوا ہے وہ میں اپنی والدہ کو جہنم یا وہ عذاب میں تھی تو وہ اس کو عذاب اس لیے مل رہا تھا کہ وہ صدقہ
اگر کرتی پہلے نہیں تھی تو کرتی بھی تھی تو جتلاتی تھی۔ تو فرمایا میں نے اپنے والد کو دیکھا تو وہ حوض کوثر پہ کھڑے، اور کیونکہ وہ زندگی میں غرباء کی مدد کرتے تھے، کبھی جتلایا نہیں کرتے تھے۔ تو فرمایا وہ حوض کوثر پہ کھڑے، اور حوض کوثر پہ کھڑے جو انسان آتے ہیں ان انسانوں کو حوض کوثر سے پانی پلا رہے۔ تو پوچھا یہ شرف تمہیں کیسے ملا؟ تو کہا گیا یہ شرف مجھے اللہ نے اس لیے دیا کہ میں جب اللہ کے راستے میں دیتا تھا نا تو پھر میں بندوں سے احسان کی امید نہیں رکھتا تھا، میں اپنے رب سے اجر کی امید رکھتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، انسان جب خرچ کرے تو صرف اور صرف اللہ کی رضا۔ آج کل یہ جو لوگوں نے ڈرامے بازیاں بنائی ہیں یہ چھوڑ دو یار، کیا لوگوں نے کیا دنیا کو دین کا اولیاء بگاڑ کے رکھ دیا ہے، لوگ کرتے پتہ نہیں کیا کچھ۔ تو میرے بھائیوں، وہ عمل کرو جو اللہ والا ہو، جس سے رب خوش ہو، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرو، مخلوق کو نہ دیکھو۔ آج کل ہم دنیا کو دیکھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اور صرف اللہ کے راستے میں حلال کمائی سے جو مال خرچ کیا جاتا ہے وہی قبول ہوتا ہے۔ آج کل لوگوں نے ایسا بھی کرتے ہیں، حرام کما رہے ہوتے ہیں، سود کھا رہے ہوتے ہیں جوا پہ، اور اس سے جی کچھ لوگ مسجدیں بھی بنا رہے ہوتے ہیں، مسجدوں میں بھی خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ نیکی کر رہے ہیں، یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی وہی ہے جو انسان اپنے حلال مال سے کماتا ہے، وہ حلال مال سے دیتا ہے۔ تو کیونکہ حلال مال ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، حرام سے جتنی مرضی مسجدیں بنا لے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ ایسے جن لوگوں نے ایسے بھی ہیں، ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک شخص نا وہ مسجد میں آ گیا، مجھے کہنے لگا کہ جی آپ سنیں کہ آپ کی مسجد میں بجلی کا بل کافی آتا ہے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی مسجد کے یعنی کہ ایسی چلے یا بجلی آئے تو اس کا بل میں دوں گا۔ اب مجھے اس کے بارے میں پتہ تھا کہ یہ شخص نا جوا کرواتا ہے، تو میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ انتظامیہ کو نہیں پتہ، لیکن کیونکہ انتظامیہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہمارا مسئلہ ہے نا۔ انتظامیہ کو کیا لگی، انتظامیہ نے تو نظام چلانا ہے، ان کو کوئی حلال دے یا حرام دے، لیکن یہ تو امام کی ذمہ داری ہوتی ہے نا کہ بتائے کہ حلال حلال ہے، حرام حرام ہے۔ ہاں، یہ نہیں کہ پیسے دیکھ کے بندہ ایمان بیچ دے۔ ایمان ہوتا ہے، ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ ہاں، ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ پیسہ کیا چیز ہے؟ پیسہ آج بندہ مر جائے تو پیسے نے کام آنا ہے، اپنے اعمال نے کام آنا ہے۔ تو میں نے کہا بابا جی میں لوگوں سے مانگ کے اللہ کے گھر کا خرچہ، اللہ کے گھر کے بجلی کا بل تو دے دوں گا، لیکن حرام مال مسجد میں نہیں لگنے دوں گا۔ تو یعنی کہ اب ایسے بھی لوگ ہیں جو کئی مسجدوں کی بجلیوں کے بل دیتے ہیں اور مسجدوں میں تنخواہیں دیتے ہیں، لیکن ان کا پیسہ حرام کیا ہے۔ اور وہ مولوی صاحبان جو ہیں وہ کہتے ہیں میں پیسہ آ رہا ہے، بس ان کے سے کیا غرض ہے، کیونکہ آج کل کے مولویوں نے بھی تو دین کا اولیاء بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مال حلال ہوگا، سب سے پہلے شرط ہے حلال ہونا، اور حلال مال اللہ کے راستے میں دیا جائے گا تو وہ بھی دینے کے بعد بھی دینے والے کی نیت بھی خالصتاً اللہ والی ہو، یعنی اللہ کی رضا ہو، اور پھر دینے کے بعد دنیا کو کوئی احسان نہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ اس پر اجر دیتا ہے۔ پھر اس پر وہ میں نے ابھی حدیث سنائی کہ وہ پھر حوض کوثر پر بھی اس کو یہ مقام ملتا ہے، لیکن وہ کس کو ملتا ہے؟ جو اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے، جس کا مال بھی حلال ہوتا ہے اور نیت بھی اللہ والی ہوتی ہے، اللہ کی رضا ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص دے، یعنی آج کل اخلاص نہیں رہا، دنیا نے دکھلاوے کو اپنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھلاوے سے، ریاکاری سے بچائے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا، مجھے اللہ کی قسم اٹھا کے میرے آقا نے فرمایا مجھے یہ خوف ہی نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، ہاں مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تمہارے اندر دنیا آ جائے گی، دنیا کی محبت آ جائے گی، ریاکاری آ جائے گی۔ تو میرے آقا کو اس بات کا خوف تھا کہ میری امت ریاکاری کرے گی۔ تو میرے بھائیو، آج ریاکاری ہو رہی ہے، تو اس لیے ریاکاری نہ کیا کرو، صرف اور صرف اللہ کو راضی کیا کرو۔ ہاں، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ ریاکاری سے کیا دنیا خوش ہوگی؟ دنیا کبھی خوش نہیں ہوتی۔ اللہ کو راضی کرو، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے۔ ریاکاری اور دکھلاوے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے